شیر افضل مروت صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں اب تو کے پی کے پرانی حکومت نے بڑا کھایا ہے. مروت صاحب جو ہیں وہ بہت ماشاءاللہ جید قسم کے ضرور ہیں. وہ خٹک کی بات کر رہا تھا. لیکن اہل ہی نہیں تھی کہ وہ ان کو اپنی کابینہ کا ہی نہیں پتا تھا نیچے کیا ہو رہا ہے. تو پھر سارے چیف جسٹس کو گولی مار دو کیونکہ ساری کرپشن جوڈیشری میں ہو رہی ہے نیچے. اہلی ہوئی نا سر, لیکن وہ اہل ہی پھر چیف جسٹس سارے نااہل ہیں کیونکہ کرپشن تو آپ کی جوڈیشری میں نیچے بہت ہو رہی ہے. 2018 پہ یہی الزام عمران خان صاحب پہ لگاتے تھے, مینڈیٹ چور یہ سلیکٹڈ ہیں. معاملہ تو وہی ایک جیسا ہی چل رہا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. عوام جس انداز سے 8 فروری کو شعوری طور پر نکلے, 9 مئی کے انہوں نے بیانی کو مسترد کر کے پرے پھینک. خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم 9 مئی والوں کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن اب سینٹ کے ٹکٹ دیے جاتے. او بھائی صاحب, 9 مئی ایک ایسا ڈرامہ ہے, یہ آرکیسٹرڈ ہے, یہ ذہن میں رکھیں. 9 مئی کو کرایا گیا ہے. آئی جی کدھر تھا, ایس ایس پی کدھر تھا؟ آپ نے 45 سال کے بعد بھٹو کے کیس کو آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ غلط تھا. 9 مئی کا نتیجہ ہم 9 فروری کو دیکھ رہے ہیں. عمران خان پر ایک بھی دھیلے کا کرپشن کا چارج نہیں ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں احتشام اللہ بہلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز. پاکستانی سیاست کو کہا جاتا تھا کہ الیکشنز کے بعد مستحکم ہو جائے گی, لیکن خوب الیکشن ہوئے کہ اس کے بعد سیاست مستحکم تو نہیں ہوئی, لیکن پاکستان میں تمام سیاست ایک نیا رخ اختیار کر گئی. تمام جو لوگ تھے وہ ایک نئی کشمکش میں آ گئے. حکومت تو بن گئی, لیکن ایک نیا سوال آ گیا, فارم 47, فارم 45, جس نے پوری قوم کو اس وقت کشمکش میں ڈالا ہوا ہے. اس کا جواب ہم خوسا صاحب سے جانیں گے. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پاکستانی پہلے ہی عجیب کشمکش میں تھے, تو آپ نے ایک کشمکش لا کے رکھ دی, فارم 45 اور فارم 47. نہیں, ہم نے کیا رکھنی تھی. دیکھیں, جب الیکشن کروانے والوں کی نیتیں ہی ٹھیک نہیں تھیں, اور پہلے آپ دیکھیں کہ جو الیکشن کا پروسیس شروع ہوا ہے اس میں انہوں نے کوشش کی کہ ایک جماعت کو منہدم کیا جائے. ایک جو سب سے ہر دل عزیز جو ہے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان, اس کو مائنس کیا جائے. تو جب آپ کی نیت ہی یہ تھی تو پھر آپ نے تمام تر جو ہے توجہ اور ترجیحات اسی جانب جو ہے مبذول کر دیں. پہلے اسے 9 مئی کا ایک شاخسانہ بنا کے, ایک بیانیہ بنا کے تو 10,000 اس کے کارکنوں کو گرفتار کر دیا, اور پھر اتنے مقدمات بنوائے کہ وہ علمان, پھر ان کے قائدین کو جو ہے ٹی وی پر لا کر اور پہلے ان کو محبوس کیا, پھر ان پہ تشدد کیا, پھر ان کے خانوادے کو پکڑا, پھر چادر اور چار دیواری کو پامال کیا, پھر ان کی ویڈیوز بنائیں اور پھر بلیک میل کر کے پھر کہا ان سے جو ہے پارٹی چھڑوا کے, اور دو بیچ میں سے پارٹیاں بنوائیں. ایک آئی پی پی بنی جو ماشاءاللہ علیم خان صاحب کی سربراہی میں, اور ترین صاحب کی, جو ترین صاحب تو 8 فروری کے نتیجے الیکشن کے نتیجے میں وہ تو ریٹائر ہو گئے یا وہ چھوڑ گئے سیاست سے. اور اسی طرح ادھر سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جو ہے پارلیمانی پارٹی بنائی جو خٹک صاحب کی سربراہی میں. وہ خٹک صاحب بھی 8 فروری کے نتیجے کے طور پر وہ بھی کنارہ کشی کر گئے, مستعفی ہو گئے. تو یہ اس طرح سے جب آپ ایک پارٹی کے, اور پھر ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ نے نہ ان کو سمبل کی بھی ان سے چھین لیا, اور ہم تو ایک بلہ مانگنے گئے تھے, محلہ مانگ رہے تھے, اور انہوں نے جہیز کا سارا سامان دے کے اس میں کٹورے ہیں, بینگن ہے, پیالہ ہے, چارپائی ہے, کھڑکی ہے, پتہ نہیں کون سے انہوں نے جو ہے وہ سمبلز دیے تاکہ لوگوں کو اتنا منتشر کیا جائے کہ وہ. اور پھر اس کے بعد ہفتہ پہلے الیکشن سے سبھی کو جو ہے ان کو سزائیں کر دیں, ایک ہفتے میں 3 سزائیں کر کے اوپر نیچے, اور یہ شائبہ دیا کہ شاید اب عمران خان ختم ہو گیا ہے یا اس کو تو کوئی ضائع کرنے والی بات ہوگی. لیکن آفرین ہے عوام پر کہ ایک طرف تو جو ہے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک شخص کو جو ہے میدان میں اتارا جاتا ہے, اور دوسری طرف پورے لیس ہو کے مسلح ہو کر اس بندے کو جو ہے دیو قامت حیثیت میں, اور عوام نے چاروں شانے چت کر کے اس کو جو ہے جو بڑا ہے دیو ہے کا ہائیکل اور طاقتور شخص تھا اس کو گرا کے پرے مارا, اور جو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اس کو کس زوردار طریقے سے
انہوں نے منتخب کیا. سر 2018 پہ یہی الزام عمران خان صاحب پہ لگاتے تھے، مینڈیٹ چور، یہ سلیکٹڈ ہیں. خان صاحب خود تسلیم بھی کرتے تھے ہاں میں سلیکٹر ہوں، پاکستان میں سارے سلیکٹ ہو کے آتے ہیں. تو اب کی بار کیا ہوا جب آپ انہیں سلیکٹرز کہتے ہیں تو معاملہ تو وہی ایک جیسا ہی چل رہا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیں اس میں اور اس میں تو یہ ہے کہ عوام جس انداز سے 8 فروری کو شعوری طور پر نکلے ہیں، تمام تر تشدد، تمام تر جو ہے ظلم اور بربریت کے باوجود عوام نے بھرپور انداز سے، نہ صرف یہ پہلا الیکشن ہے میں نے دیکھا ہے جس میں جو ووٹر تھا وہ امیدوار کو ڈھونڈ رہا تھا، ووٹر جو ہے سمبل ڈھونڈ رہا تھا، اور اس نے ڈھونڈ کر جا کر اس نے کہا ہے کہ کون ہوتے ہیں عمران کو مائنس کرنے والے. انہوں نے کہا نہ عمران باغی ہے نہ عمران غدار ہے. عمران کی سزاؤں کو انہوں نے مسترد کیا. 9 مئی کے انہوں نے بیانی کو مسترد کر کے پرے پھینکا اور عمران کو اس میسو طریقے سے اور پی ٹی آئی کو امیدواروں سے جتایا گیا. خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم 9 مئی والوں کے ساتھ نہیں ہیں. آپ نے بھی کہا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹل نے کہا کہ ہم 9 مئی والوں کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن اب سینٹ کے ٹکٹ دیے جا رہے ہیں 9 مئی والوں کو. او بھائی صاحب 9 مئی ایک ایسا ڈرامہ ہے، یہ آرکیسٹرڈ ہے، یہ ذہن میں رکھیں. یہ صرف 9 مئی کو کرایا گیا ہے. کرایا کس نے ہے؟ یہ ان کے اپنے گماشتے تھے جنہوں نے کیا ہے. یہ پی ٹی آئی نے نہیں کروایا. یہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ شاید نہیں آ رہی کہ یہ 9 مئی کا جو فساد ہے یہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے نہیں کیا. بھائی یہ گلبرگ سے آپ جائیں، اندازہ کریں کہ وہ آپ کور کمانڈر ہاؤس تک آپ کو بغیر کسی اس کے یہاں سے آپ جا سکتے ہیں. 100 نکے لگے ہوئے ہیں، وہاں پولیس اسٹیشنز ہیں. آئی جی کدھر تھا، ایس ایس پی کدھر تھا، کئی تھانے بیچ میں سے آتے ہیں. یہ کیسے جا رہا تھا موب، اور کس طرح سے کون بلا رہا تھا اور کون انہیں جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر رہا تھا. یہ ایک ڈرامہ تھا رچایا گیا ہے صرف اس لیے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے لوگوں کو اندر کیا جائے اور پارٹی کو تتر بتر کر کے اس کو منہدم کیا جائے. پھر یہ خان صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم 9 مئی کے معاملے کی تردید نہیں کرتے. انہوں نے تو مکمل ان سے کٹ آف کر دیا تھا نا کہ جو بھی 100 دفعہ اس نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بٹھایا جائے. میں نے کہا ہے، خود نیشنل اسمبلی میں کہا ہے، میں نے اپنی تقریر میں کہا ہے، ہمارا موقف ہی یہ ہے کہ 45 سال اب مت لینا. آپ نے 45 سال کے بعد بھٹو کے کیس کو آپ نے کہا کہ یہ مس ٹرائل تھا، یہ فیصلہ غلط تھا، تاریخ نے اس کو جو ہے وہ مسخ کیا. تو اب 45 سال مت لینا، یہ متعین کرتے ہوئے کہ یہ 9 مئی کا بھی ڈرامہ صرف عمران خان ایک اور ہر دل عزیز قائد کو پاکستان کی عوام سے منقطع کرنے کی یہ سازش تھی. اور 9 مئی کا نتیجہ ہم 9 فروری کو دیکھ رہے ہیں. آج بھی عمران خان اندر ہے، آج بھی شاہ محمود قریشی اندر ہے، آج بھی چودھری پرویز الہی اندر ہے، آج بھی ڈاکٹر یاسمین اندر ہے، آج بھی اعجاز چودھری اندر ہے، آج بھی صنم بی بی، اور پتہ نہیں سینکڑوں لوگ جو ہے اندر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور تو کوئی بھی نہیں ہے. تو کیا یہ اتنا ہی یہ اتفاقات ہیں؟ آپ کے تو اوپوننٹ جو ابھی فی الوقت ہیں وہ بھی گرفتار رہے ہیں، پابند سلاسل مریم بی بھی رہی ہیں، میاں صاحب بھی رہے ہیں، حمزہ شہباز بھی رہے ہیں، بے شمار لسٹ ہے ان کے پاس بھی، خواجہ صاحب بھی. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی، ہمیں بھی ایسی جیسے آپ کہتے ہیں دیوار کے ساتھ لگائے، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی دیوار کے ساتھ لگایا جاتا تھا. دیکھو یہ کرپشن کے چارجز تھے ان کے. میں نے خود وہ کیسز دیکھے جب یہ پاناما لیک آیا، تو پاناما لیک کوئی پاکستانی ایجنسی نے نہیں کیا تھا، نہ عمران خان نے اور عمران خان کی حکومت نے کیا تھا. اس وقت تھی بھی نہیں حکومت. نیشنل کرمنل ایجنسی عمران خان صاحب نے بنوائی تھی این سی اے، اور اس نے بعد میں کہا کہ یہ کوئی ان سے ثابت ہی نہیں ہو سکا. کون سا ثابت نہیں ہو سکا؟ کس پاگل نے کہا آپ کو؟ یہ دیکھیں، یہ کبھی بھی نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ نہیں کہا کہ ثابت نہیں ہو سکا، اور نیشنل کرائم ایجنسی نے بنائے بھی نہیں تھے یہ کیس. اس سے پہلے کے بنے ہوئے یہ کیس ہیں. تفتیشی میرے پاس آیا، ایڈیشنل ڈائریکٹر تھا کہ کیا، میں نے کہا کہ کیا کیا تھا اس کے، چنا کتھے گزاریا رات میں. ہماری یہ ٹرم ہوتی ہے کہ تھانے میں وہ الٹا لٹکا کے تو چترول کرتے ہیں، وہ ایک چتر ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہ چلایا سجے، رولر پھیریا سجے، کی کیتا سجے، پٹھا ٹنگیا سجے، کس طرح بیان لیا؟ کہتا قسم خدا کی کھوسا صاحب، اب میں کوئی عدالت میں نہیں کھڑا ہوا. ہم نے صرف اس کو کہا، اسحاق ڈار کو، ابا تیرا، نواز شریف کا ابا تیرا
ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੂਰ ਮਹਿਲ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕੋ ਸਾਰੋਂ ਕੋ ਲੈ ਗਿਆ ਥਾ, ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਥਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ بیان دینا ہے یا سان پتہ تے سارا کچھ ہے. تو اس نے کہا, کہتا ہے جی اسحاق ڈار نے کہا چلو مجھے لے چلو جہاں بھی لے جانا. کہتا قسم خدا کی ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اسے, ہم لے گئے اور اس نے طوطے کی طرح وہ چیزیں بتائیں جو ہمیں بھی پتہ نہیں تھی. قاضی فیملی اس نے بتایا, منی لانڈرنگ اس نے بتائی کہ کہاں سے پیسے کیسے لے کے جاتے تھے, حدیبیہ پیپر مل کیسے بنی, وہ سارا اس نے جو ہے کچا چٹھا وہ آج بھی موجود ہے, ہر ایک کے پاس موجود ہے. اور ماشاءاللہ موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو ہیں انہوں نے اس کیس کو دفن کر دیا, قواش کر دیا. عمران خان پر ایک بھی دھیلے کا کرپشن کا چارج نہیں ہے. سائفر کے کیس میں سائفر تو شرم آنی چاہیے, سائفر تو پاکستان کی غیرت, عزت اور ناموس کا جنازہ نکالا ہے. بھٹو نے, ہینری کسنگر نے دھمکی دی تھی بھٹو کو کہ بھٹو تم ایٹم بام بنانا باز آ جاؤ وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اور بھٹو نے وہی سائفر راجہ بازار راولپنڈی میں لہرا کے قوم کو دکھایا تھا. وہ بھائی یہاں ایک ڈونلڈ لو اسسٹنٹ سیکٹری کی لیول کا بندہ ہے, وہ ہمارے اسد مجید امبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو تم نے چلتا کیا اپنا عدم اعتماد کے ذریعے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا, ورنہ اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں گے. اب مجھے بتائیں کہ ایسی اگر دھمکی دے تو کیا پرائم منسٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ قوم کو جو ہے اس میں جو ہے اعتماد میں لے کے, یہ دیکھو ایک امریکہ کا ایک اسسٹنٹ سیکٹری دھمکی دے رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو نکالو. میتھیو ملر نے ان کے وزیر خارجہ نے ساتھ ہی میتھیو ملر نے کہا کہ یہ بات کوئی صداقت پہ مبنی نہیں ہے, ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا, ہمارا تو لینا دینا نہیں ہے اس کام. چلو لینا دینا ہے تو پھر یہ آرمی چیف اور پھر آرمی کے جو ہے آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی اور یہ سارے بیٹھ کر نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے کیبنٹ کی, ایک دفعہ عمران خان کی سربراہی میں اور دوسری دفعہ شہباز شریف کی سربراہی میں. پھر کیوں یہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان, یہ بدترین مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں, اور ایک اسٹرانگ ڈیماش لکھا جائے, یہ دونوں مرتبہ ہوا ہے اور ڈرانگ لکھا گیا ہے. آپ نے کرپشن کی بات کر دی, وہ آپ کا اپنے وہ ساتھی ہیں شیر افضل مروت صاحب نے, وہ بھی کہہ رہے ہیں اب تو کے پی کے پرانی حکومت نے بڑا کھایا ہے, تو سر اب تو پھر پی ٹی آئی بھی وہ صاف شفاف نہیں رہی, وہ بھی اب تو کرپشن والی جماعت بن گئی. او بھائی دیکھیں, ایک تو مروت صاحب جو ہے وہ بہت ماشاءاللہ جید قسم کے جذباتی ہمارے ضرور ہیں, کارکن ہیں, وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو شاید وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے لوگ سمجھتے ہیں. وہ خٹک کی بات کر رہا تھا, خٹک کی جب تھی کے پی کے میں حکومت تھی, تو خٹک کو پکڑو نا بھائی, چیف منسٹر, اس میں عمران خان کا کیا تعلق ہے؟ آپ ساری پی ٹی آئی کو کیسے بلیم کرتے ہیں؟ اگر خٹک نے کوئی کرپشن کی یا کچھ بد نظمی کی, یا وہ جو ہے جس کو یہ جنگلہ بس کہتے تھے, اب آج کل وہ اس کو پشاور موٹر ویز کہتے ہیں یا جو بھی اس کو کہتے ہیں, میکرو جو بھی ہے, وہ پھر ان سے پوچھیں نا. عمران خان صاحب کی بڑی نااہلی نہیں تھی کہ وہ ان کو اپنی کابینہ کا ہی نہیں پتا تھا نیچے کیا ہو رہا ہے, وہ صرف اوپر ہی تک بیٹھے ہوئے تھے, تو کابینہ نے تو پھر بڑا کھایا, تو وہ بڑے الزامات ہیں. تو پھر سارے چیف جسٹس کو گولی مار دو, کیونکہ ساری کرپشن جوڈیشری میں ہو رہی ہے نیچے. وہ بھائی نیچے اگر کرپشن ہوتی ہے تو چیف جسٹس کو آپ پکڑ کے اندر کر دو گے. لیکن یہ تو نااہلی ہوئی نا سر, لیکن وہ پھر چیف جسٹس سارے نااہل ہیں, کیونکہ کرپشن تو آپ کی جوڈیشری میں نیچے بہت ہو رہی ہے. پنجاب پہ تو آپ کی نظر ہے, گورنر بھی رہے ہیں, تو مریم بی بی وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں, تو کیا لگتا ہے پنجاب پہ وہ صحیح طرح وہ ماشاءاللہ سے بڑا وہ 5G چل رہی ہیں, اسپیڈ سے کام کر رہی ہیں, تو کیا لگتا ہے پنجاب پہ وہ کر سکیں گی اس طرح کام جس طرح ان سے توقع رکھی جا رہی ہے؟ دیکھیں, جو شکست خوردہ ذہنیت ہے اس پہ آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ لاہور سے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی ہے مسلم لیگ کو, ایک بھی نہیں جیتی ہے. میں بڑے وثوق سے اس لیے کہتا ہوں کہ میں خود لاہور سے جیتا ہوا ہوں. اس لیے مریم ہو یا یہ آپ کے ان کے چاچا جان شہباز شریف ہوں, یہ عوام نے ان کو اپنی حلقے میں مسترد کیا ہے. ایک شومی قسمت دیکھیں, ایک کو وزیر اعظم بن گیا. میں نے اعتراض کیا تھا عمر ایوب کی جانب سے, میں وکیل کی حیثیت سے,
ایاز صادق اسپیکر کے پاس. ہم نے کہا جو اپنے حلقے کا ہارا ہوا ہے وہ 25 کروڑ عوام کا سارے پاکستان کا وزیر اعظم کیسے بن سکتا؟ مریم بی بی نے کہا کہ جو روڈ بلاک کریں گے ہم ان کے خلاف سخت ایکشن لیں گے. او بھائی پہلے پوچھے تو صحیح تمہاری ہے بھی صحیح ملکیت, تمہیں کوئی مانتا بھی ہے؟ تم تو اپنا جو ہے وزیر خارجہ نہیں رکھ سکتے پرائم منسٹر صاحب, وزیر تمہارا جو ہے خزانہ نہیں رکھ سکتے تمہارا, تم وزیر داخلہ نہیں اپنا رکھ سکتے, تم جو ہے وزیر خارجہ میں فاطمی صاحب کو یا فواد احمد فواد کو جو ان کے بندے ہیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہیں جو ہو نہیں سکتے ہیں, تم تو کاکڑ کو جو ہے وہ لے رہے ہو سینٹ میں آزاد کے طور پر, اس کو سینٹ میں لے رہے ہو, اور وزیر خزانہ جو کہ پاکستان کا شہری ہی نہیں ہے تم اس کو لے رہے ہو. اس بی بی سے پوچھیے, بی بی تیرے پلے بھی کچھ ہے؟ میرے اوپر انہوں نے پچھلی اتوار کو وہ پرچہ کاٹ دیا کہ بلاک کی ہوئی تھی سڑک, اور یہ جو ہے انہوں نے وہ ٹریفک کو بلاک کیا ہوا تھا. میرے فرشتوں کو نہیں پتہ تم ایسی الزامات جھوٹے لغو قسم کے لگا کے اگر کسی کو اس طرح کی ڈرامے کرتی ہو تو تم کسی اور کی زبان بول رہی ہو, تمہاری اپنا تو پلے کچھ ہے نہیں, نہ تم حکومت کر سکتی ہو نہ تم وزیر رکھ سکتی ہو اپنا. باقی ٹھیک ہے, چلتے پھرتے بھاگتے رہو اور یہ ڈرامے کرتے رہو, لیکن کیا عوام اس سے بے وقوف بن جائے گی؟ بالکل نہیں بنے گی عوام. سو یہ اس سے زیادہ فلاپ حکومت آپ کو تاریخ میں نظر نہیں آئے گی. لطیف خوسا صاحب جب بھی بولتے ہیں کوئی ایسی اہم بات کر جاتے ہیں کہ سننے والے پھر دوبارہ سے پریشان ہو جاتے ہیں, کیا یہ بھی ہونے والا ہے؟ خوسا صاحب اس وقت جو ہے لاہور میں یہ واحد پاکستان تحریک انصاف کے یہ ہیں, اور سلمان اکرم راجہ جب باہر نکلتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. 23 مارچ کو کیا ہوگا؟ دعا تو یہی ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اسی پر اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.